سر یہ بل پے کر دیں۔ سیلس مین نے کیش کاؤنٹر کے ساتھ کھڑے آدمی سے کہا۔ واٹ؟ میں کیوں پے کروں؟ ارباز عالم نے ناسمجھی سے آبرو اٹھا کر پوچھا تو سیلس مین نے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک لڑکی کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ سامنے کھڑی آپ کی وائف نے کہا ہے۔ شاپنگ ہو گئی ہے، آپ پیمنٹ کر دیں۔ ارباز عالم نے حیرت سے اس طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ شرارتی لڑکی گھبراہٹ سے اپنی آنکھیں مینچتی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا گئی۔ ہنی، آپ اتنا کیوں سوچ رہے ہیں؟ کر دینا پیمنٹ، بیچارہ کب سے انتظار کر رہا ہے۔ اس انجان لڑکی کی بات پر ارباز عالم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ہاں بیگم، کیوں نہیں، ابھی کر دیتا ہوں پیمنٹ۔ کتنے کا بل ہے؟ 2 لاکھ کا سر۔ سیلس مین کی بات پر ارباز عالم نے پلٹ کر دیکھا تو لڑکی غائب تھی۔ اس نے بل پے کیا اور چلا گیا۔ وہ ایک سر پھرا مرد تھا، نہیں جانتی تھی وہ انجانے میں اپنے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر چکی ہے۔ وہ بل پے کر کے تیز قدموں سے باہر نکلا تھا۔ وہ جب مال سے باہر نکلا تو وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ ارباز عالم نے اس کی گاڑی کا نمبر نوٹ کیا تھا اور اپنے آدمیوں کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ سر چلیں، پیچھے سے ارباز عالم کا مینیجر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ مؤدبانہ انداز سے بولا تھا، ہاں چلو۔ وہ لوگ یہاں ایک میٹنگ کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے۔ اس کے کچھ کلائنٹ تھے جن سے وہ یہاں میٹنگ کے سلسلے میں ملنے آیا تھا۔ آئرہ یہاں شاپنگ کے لیے آئی ہوئی تھی۔ آج اس نے کتنا بڑا بلنڈر کر دیا تھا، مگر خیر ہے، وہ ایسے چھوٹے موٹے بلنڈر تو پہلے بھی کرتی رہی تھی۔ اس نے گاڑی گھر کے پورچ میں کھڑی کی تھی اور پچھلی سیٹ سے اپنے شاپنگ بیگ نکالے تھے۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، تبھی سامنے سے زبیدہ بیگم تیز تیز بولتی اس کی طرف آئی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی تم آئرہ؟ سراج آیا ہوا ہے۔ تمہیں بتایا تو تھا اس نے آج آنا ہے اور تم منہ اٹھا کر شاپنگ پر چلی گئی۔ شاپنگ ضروری تھی یا سراج سے ملنا؟ سراج وہ کیوں آیا ہے؟ آئرہ کا تو اس کا نام سنتے ہی منہ کڑوا ہو گیا تھا۔ بکواس بند کرو، ہونے والا شوہر ہے تمہارا، ملنے آیا ہے تم سے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا۔ سوری ماما، میں بھول گئی۔ ہاں، ایک تو یہ تمہاری بھولنے والی عادت ہے نا، اس کی وجہ سے تم کسی دن بہت بڑا بلنڈر کر دو گی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی تھی، جبکہ اسے پھر سے یاد آیا تھا کہ اس کی بھولنے کی بیماری کی وجہ سے کیا کچھ کر چکی تھی آج۔ شاپنگ بیگ اندر رکھ کر فریش ہو کر سراج سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ ہائے سراج، کیسے ہو؟ سوری یار، میں بھول گئی تم آنے والے ہو۔ تمہیں پتہ تو ہے میری بھولنے کی عادت کا، بالکل ذہن سے ہی نکل گیا تھا۔ وہ سراج کے ہاتھ پر ہاتھ مارتی بے تکلفی سے اس کے برابر آ بیٹھی تھی۔ زبیدہ بیگم کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس لڑکی کو جتنا سمجھا لو اتنا کم ہے۔ ایک لفظ ہے جو اس کے پلے پڑ جائے، تنگ آ گئی ہوں، اگلے گھر جا کر پتہ نہیں کیا گل کھلا دے گی۔ وہ پیچو تاپ کھاتے ہوئے کچن میں چلی گئی تھی اور داماد کی خدمت میں لگ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، مجھے پتہ ہے تم بھول گئی ہوگی، ورنہ جان بوجھ کر تھوڑی نہ جاتی۔ وہ بڑے ٹھنڈے لہجے میں ادب سے بولا تھا۔ آئرہ جو اتنے اچھے موڈ میں اس سے ملنے آئی تھی، اس کی بات نے اس کو آگ لگا دی تھی۔ اف، ایک تو مجھے یہ تمہارا مؤدبانہ لہجہ زہر لگتا ہے۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ جی آپ نے کچھ بولا؟ نہیں جی، ہم نے کچھ نہیں بولا۔ وہ اسی کے لہجے میں اسے جواب دیتی سیدھی ہوئی تھی، تب ہی زبیدہ بیگم کھانے کی ٹرالی لے کر اندر آ گئی تھی۔ چلیں یہ چائے پئیں سراج۔ آئرہ نے آگے بڑھ کر ٹرالی سے چائے کا کپ اٹھایا تھا اور اسے پیش کیا۔ صاف پتہ چل رہا تھا وہ سراج کی نقل اتار رہی ہے۔ زبیدہ بیگم نے خوب آنکھوں میں اسے گھورا تھا، مگر وہ آئرہ ہی کیا جسے اثر ہو جائے کسی بات کا۔ تھوڑی دیر بعد وہ معذرت کرتی اٹھائی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد زبیدہ اندر آئی۔ یہ کیا حرکت تھی آئرہ؟ سراج کیا سوچتا ہوگا؟ وہ تم سے ملنے آیا تھا اور تمہارے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ مما، کیا ضرورت تھی اسے مجھ سے ملنے آنے کی؟ فون پر روز میں اس کی پورا 1 گھنٹہ بکواس سنتی ہوں۔ بکواس بند کرو آئرہ۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ ہاں، ہونے والا شوہر ہے تو کیا کروں؟ سر پر بٹھا لوں؟ اور ماما، مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ نے اس میں میرے لیے دیکھا کیا؟ زہر لگتا ہے مجھے یہ۔ پلیز آپ بابا سے بات کریں، مجھے نہیں کرنی اس ڈنگر سے شادی۔ یہ کیسی جاہلوں جیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ اللہ کا واسطہ آئرہ، میری ناک نہ کٹوا دینا، وہ تیری پھوپھی کا بیٹا ہے۔ بھاڑ میں گئی پھوپھی اور بھاڑ میں گیا وہ پھوپھی کا بیٹا۔ مجھے نہیں کرنی کسی پھوپھی کے بیٹے کے ساتھ شادی۔ پہلے ایک پھوپھی کم تھی، وہ بالے جان بنی رہتی تھی، اب اس کا بیٹا میرے سر من رہی ہیں۔ اماں، کیا میں آپ کی سگی بیٹی نہیں ہوں؟ نہ کرے نا میرے ساتھ اس کا بیاہ۔ دیکھو آئرہ، میری بچی، میری جان، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، سلجھی ہوئی طبیعت کا مالک ہے، اتنا شریف النفس تو ہے، اور اس کی شرافت سے تو مجھے چڑ ہے۔ آج کے دور میں کون اتنا شریف ہوتا ہے؟
کاٹ کا الو ڈھونڈ کر دے دیا مجھے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنا موبائل اٹھا کر باہر لان میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک صادق صاحب اور زبیدہ بیگم کھانے کے ٹیبل پر آئے تھے۔ اتنی دیر تک عائرہ بھی کھانے کے ٹیبل پر کھانا سجا چکی تھی۔ ارے واہ ماشاء اللہ، کھانے کی سجاوٹ میری بیٹی جیسی کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ صادق صاحب نے دل کھول کر بیٹی کی تعریف کی تھی، جس پر زبیدہ بیگم کا منہ بن گیا تھا۔ ہاں جی، کھانا بنانے والا کو تو کوئی کا نام ہی نہیں ہے۔ جس نے ٹیبل پر لگا دیا اسی کی واہ واہ ہو گئی، جس پر صادق صاحب اور عائرہ ایک ساتھ خوب پیٹ بھر کر ہنسے تھے، اور ان کی ہنسی پر زبیدہ بیگم مزید سیخ پا ہو گئی تھی۔ بس ایسے ہی اسے سر پر چڑھائیے گا، کوئی تمیز اسے سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگلے گھر جا کر بھی ایسے ہی منہ پھاڑ کر ہنسے گی مردوں کی طرح۔ کیا ہو گیا تمہیں زبیدہ؟ کیوں میری بیٹی کی ہنسی کو ٹوک رہی ہو؟ میری بیٹی ہنستی ہوئی ہی مجھے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ صادق صاحب، آپ اسے ذرا کوئی تمیز لحاظ سکھائیں، اب اس کی شادی ہونے والی ہے، اس نے اگلے گھر بھی چلے جانا ہے، ختم کریں اب یہ اس کے ساتھ لاڑیاں کرنا۔ ارے کیوں کروں بھائی میں ختم اپنی بیٹی کے ساتھ لاڑیاں؟ بلکہ اب تو ہم باپ بیٹی بچھڑنے جا رہے ہیں، تو ہم زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے۔ کیوں بیٹا جی؟ بابا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں ماما کو کیا مسئلہ ہے، بلا وجہ ہی مجھ سے جیلس ہوتی رہتی ہیں۔ اصل میں نا ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ وہ رازداری سے باپ کی طرف جھکتے بولی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ صادق صاحب نے بھی پوری رازداری سے اس سے استفسار کیا تھا۔ اصل میں بابا، ماما کو اس بات پر مسئلہ ہے کہ آپ ان سے زیادہ مجھے اہمیت دیتے ہیں۔ وہ اصل میں وہ آپ کی شیئرنگ برداشت نہیں کر سکتی نا۔ عائرہ آنکھ مارتے ہوئے باپ کے کان کے قریب خسر پھسر کر رہی تھی، اور ان کی اتنی خسر پھسر اونچی آواز تھی کہ زبیدہ بیگم بھی سن سکتی تھی۔ بالکل پاگل ہو تم، چلو بیٹھو کھانا کھاؤ۔ زبیدہ بیگم نے عائرہ کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے برابر میں بٹھایا تھا۔ ارے ہاں، آپا کا فون آیا تھا آج، سراج آیا ہوا تھا یہاں، اور زبیدہ بیگم اور عائرہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ہاں جی بابا، آیا ہوا تھا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ عائرہ گھر پر نہیں تھی۔ بیٹا، جب آپ کو پتا تھا وہ آ رہا تھا تو کیوں گئی؟ اور عائرہ کا اس بات پر موڈ آف ہو گیا تھا۔ بابا کیا مسئلہ ہے؟ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اپنی ماں کو بتاتا ہے، اور پھپھو ہمیشہ کی طرح آپ کو فون پر بتا دیتی ہیں، اور آپ مجھ پہ چڑھائی کر دیتے ہیں۔ بیٹا میں چڑھائی تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو اپنی بیٹی سے صرف پوچھ رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ صادق صاحب کو پتا تھا موڈ خراب ہو جاتا ہے اس کا، اسی لیے انہوں نے جلدی جلدی بات بدل دی تھی، اور اگلے دن وہ 9 بجے تیار ہو کر آفس کے لیے نکلی تھی، مگر جانے سے پہلے وہ ایک ضروری کام تھا جو ادھورا تھا، اسے مکمل کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ ارباز عالم وہاں سے میٹنگ ختم کر کے سیدھا اپنے ولا پہنچا تھا۔ میٹنگ کے دوران بھی اس کا ذہن بار بار بھٹک کر ان جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوب رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے میٹنگ ختم کی تھی اور وہاں سے نکلا تھا۔ اپنے گارڈز کو اس نے باہر ہی رکنے کا بولا تھا، اور خود وہ گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ آج اس کی بے چینی حد سے زیادہ تھی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ پہلی نظر میں بھی بھلا کوئی کسی کے لیے اتنا پاگل ہوتا ہے جتنا وہ ہو رہا تھا، وہ یعنی ارباز عالم، اس شہر کا جانا مانا معروف بزنس مین، جس کے ماتھے پر ہر وقت بل ہی پڑے رہتے تھے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ اسے فری ہو کر کوئی بات کر لیتا، یہاں تک کہ اس کے دوست بھی اس سے بڑے ریزرو سے ہو کر رہتے تھے، کیونکہ سب جانتے تھے ارباز عالم کو وہ غصے کا کتنا تیز ہے، اور وہ کوئی فضول بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ اسی لیے کسی لڑکی کا اس کے قریب آنا تو جیسے شجر ممنوع تھا۔ اسے دیکھنے والی ہر لڑکی اس پر دل ہار بیٹھتی تھی، اور بہت ساری لڑکیوں نے تو اسے اپروچ کرنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر کوئی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے گارڈز کا ارباز عالم کے گرد پہرا ہی اتنا سخت ہوتا تھا۔ اسے ویسے بھی یہ بیہودہ حرکتیں کرنے والی لڑکیاں سخت زہر لگتی تھی۔ آج صبح اس کی وہ میٹنگ نہ ہوتی تو وہ کبھی اس طرح شاپنگ کے لیے نہ جاتا۔ آج نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا کہ اس کے پاس ٹائم فری تھا، تو وہ مال میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے اپنے لیے کچھ چیزیں دیکھنے لگا تھا، ورنہ ہمیشہ وہ اپنی شاپنگ فرانس سے ہی کر کے آتا تھا۔ بزنس ٹورز کے سلسلے میں یورپ کے مختلف ممالک میں آئے دن اس کا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے وہ پاکستان میں کم ہی چیزیں خریدتا تھا، اور اس وقت بھی اسے کچھ پسند نہیں آیا تھا کہ
اچانک وہ اپسرا اس کے سامنے آ گئی تھی اور تب سے لے کر اب تک وہ اسی کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ وہ بار بار اس کا خیال اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ تھی کہ اعصاب پر سوار ہوئے جا رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے جیب سے موبائل نکالا اور اپنے خاص آدمی کو کال کی تھی۔ ہاں ناصر، میرے کام کا کیا بنا؟ جی باس، آپ کا کام ہو جائے گا، میں نے ساری معلومات اکٹھی کر لی ہیں، میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد ناصر، جو ارباز عالم کا سب سے خاص آدمی تھا اور ہر وقت وہ سائے کی طرح ارباز عالم کے ارد گرد رہتا تھا، وہ آیا تھا۔ اس نے عائرہ کے بارے میں اسے مکمل معلومات دی تھی۔ سر، اس کے بابا کا موٹر سائیکل کا اپنا شو روم ہے، بہت اچھے اور سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ اس کے بابا کے بارے میں اچھا ہی سنا ہے میں نے، بڑا نیک صفت آدمی ہے۔ اس کی ماں ایک گھریلو قسم کی عورت ہے، جبکہ عائرہ بی بی منگنی اس کے بچپن میں ہی اس کی پھپھو کے بیٹے کے ساتھ ہو چکی ہے۔ سراج نام ہے اس لڑکے کا، اور منگنی کے نام پر ارباز عالم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ ناصر نے جلدی سے نظر جھکا لی تھی۔ سافٹ ویئر انجینئر ہے اور کنگ انڈسٹریز کمپنی میں ایز اے مینیجر کام کرتا ہے۔ سادہ سا لڑکا ہے، میں نے اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لی ہیں۔ اسے راستے سے ہٹانا اتنا خاص مشکل نہیں ہے۔ اس کی ماں ایک لالچی عورت ہے جو کہ پیسے کے بدلے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے۔ ناصر پوری معلومات لے کر آیا تھا اور ارباز عالم کا دل خوش ہو گیا تھا۔ مجھے یہ لڑکی کل یہاں چاہیے، اس نے ناصر کو حکم دیا تھا اور خود وہ اپنی گاڑی لے کر نکل گیا تھا، جبکہ اس کے گارڈز کی فوج فوراً گاڑیوں میں بیٹھتے اس کے پیچھے نکلی تھی۔ ٹیک لگا کر مزید بے رحمی سے ناصر کو اپنے باس کا یہ حکم پسند تو نہیں آیا تھا، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ حکم کا غلام تھا اور اسے اپنے باس کا حکم ماننا ہی تھا۔ اگلی صبح ناصر اپنے مشن پر نکل پڑا تھا۔ ناصر کے ساتھ 2-3 اور گاڑیاں تھیں جو عائرہ کے گھر سے نکلتے ہی اس کا پیچھا کرنے لگی تھیں۔ عائرہ کا آفس دوسری طرف تھا، جبکہ وہ ارباز عالم کے آفس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ناصر کو حیرت ہوئی تھی، یہ کہاں جا رہی ہے؟ اس نے باس کو کال کی تھی، عائرہ بی بی اپنے آفس نہیں جا رہی، وہ کہیں اور جا رہی ہیں۔ ان کے آفس کے راستے میں ایک سنسان جگہ ہوتی ہے، وہاں پر ہم نے ان کی گاڑی اوورٹیک کرنی تھی، پلان بدلنا پڑے گا۔ ہاں ٹھیک ہے ناصر، جو تمہارا دل چاہے کرو، میں نے جتنا کہا ہے اتنا میرا کام ہو جانا چاہیے، مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سننا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا بول رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد دوبارہ ناصر کی کال آئی تھی۔ باس، عائرہ بی بی آپ کے آفس کے سامنے کھڑی ہیں، شاید وہ آپ سے ملنے آ رہی ہیں۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ ہمارے آفس کے باہر کھڑی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ان کو اندر بٹھاؤ اور ان کے پروٹوکول میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، میں ابھی آیا۔ بس وہ بڑی تیزی سے وارڈروب کی طرف بڑھا تھا اور اپنا لباس چینج کر کے وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوتا 15 منٹ کے اندر اندر آفس پہنچ گیا تھا۔ اپنے باس کے اتنے اتاولے پن کو دیکھ کر ناصر دل میں مسکرا رہا تھا اور خوش بھی ہو رہا تھا۔ آخر باس کو سیدھا کرنے والی آ ہی گئی اور ان کی زندگی میں اب ناصر کو کچھ بھی کرنا پڑتا، وہ اپنے باس کی زندگی میں اس حسینہ کو شامل کر کے ہی دم لے گا۔ یہ اس نے خود سے اور اپنے باس ارباز عالم سے دل ہی دل میں وعدہ کیا تھا۔ اور اگلے چند لمحوں کے بعد عائرہ ارباز عالم کے آفس میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ السلام علیکم سر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ دروازے میں کھڑی اجازت لے رہی تھی اور وہ تو اسے دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ بلو جینز پر وائٹ ٹاپ پہنے، بال سیٹ کر کے آدھے پیچھے کیے ہوئے تھے اور آدھے دائیں شولڈر پر آگے کی طرف کیے ہوئے تھے، اور ارباز عالم کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی، کیونکہ عائرہ کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس کو دیکھ کر اکثر لوگوں کی حالت ایسی ہو جاتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ عائرہ نے کبھی کسی کو لفٹ نہیں کروائی تھی، مزاج اس نے بھی ارباز عالم جیسا ہی پایا تھا، کیونکہ عائرہ کے ناک پر بھی آج تک کوئی لڑکا بیٹھا ہی نہیں تھا، اس لیے اس کی ماں اسے یہی کہتی تھی کہ ٹھیک ہے، پھر اپنے لیے ڈھونڈ لو کوئی لڑکا، اگر کوئی پسند ہے تو بتاؤ، میں تمہارے بابا سے بات کر کے منا لوں گی۔ مگر یہی تو مسئلہ تھا کہ عائرہ کو کوئی پسند ہی نہیں آتا تھا۔ کیا کروں ماما، کالج سے لے کر یونیورسٹی تک سارے نمونے ہیں، کوئی ایک بھی ڈھنگ کا لڑکا نہیں ہے۔ وہ چڑ جاتی تھی تو بس ٹھیک ہے، جب ہر جگہ نمونے ہی ہیں تو پھر اپنے نمونے سے شادی کر لو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میں وہ چلتی ہوئی ارباز عالم کے سامنے آئی تھی اور سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ عائرہ نے گلا کھنکھارا تھا، تب جا کر وہ ہوش کی دنیا میں آیا تھا، ورنہ وہ تو جیسے اس کے حسن میں کھو سا گیا تھا۔ اصل میں اپنی کل والی حرکت پر آپ سے معذرت کرنے آئی ہوں اور آپ کو آپ کے پیسے لوٹانے۔ اس نے پہلے ہی جیسے گن کر پیسے رکھے ہوئے تھے ارباز عالم کے سامنے میز پر رکھ دیے۔ مجھے پتا ہے جو میں نے کل کیا وہ ایک بہت ہی اخلاق سے گری ہوئی حرکت تھی، مگر میں کیا کرتی، میری تھوڑی بھولنے کی عادت ہے اور میں ہمیشہ کی طرح اپنا وائلٹ گھر بھول آئی تھی، اور پہلے بھی 2 دفعہ اسی مال میں میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، اور میں نے اتنی مزے کی ڈریسز سلیکٹ کر کے لیے ہوئے تھے، وہ واپس رکھ لیتے تو پھر مجھے ایسی شاپنگ نہ ملتی۔ وہ دراصل میں اپنے کپڑوں کے بارے میں بہت چوزی ہوں، مجھے کبھی کبھاری کوئی چیز پسند آتی ہے
تو بس اس لیے میں نے پھر وہ حرکت کی۔ آئی ایم سوری، وہ وضاحت سے اسے بتاتے ہوئے آخرت میں معذرت کر گئی تھی۔ ارے نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ پیسے بھی آپ رکھ لیں۔ رات گئی بات گئی، جو ہوا اسے بھول جائیں۔ ارے نہیں، پیسے نہیں میں رکھوں گی، پیسے تو آپ کو ہی رکھنے پڑیں گے، میں سچ میں شرمندہ ہوں۔ ارے میں نے کہا نا، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمارے آفس میں پہلی دفعہ آئی ہیں تو میں آپ کو کافی پلاتا ہوں۔ نہیں سر، مجھے اصل میں دیر ہو رہی ہے، میں آفس جا رہی تھی اور آفس جانے سے پہلے میں اپنا کام کرنا چاہتی تھی۔ ویسے آپ کس آفس میں جاب کرتی ہیں؟ وہ جان بوجھ کر اس کا ادھر ادھر کی باتوں میں دھیان بھٹکا رہا تھا، کیونکہ ارباز عالم کا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ لمحے ہی صحیح وہ اس کے سامنے تو بیٹھی رہے، اس لیے وہ اسے ادھر ادھر کی باتوں میں الجھا رہا تھا۔ چلیں سر، میں اب چلتی ہوں۔ ارے میں نے تو آپ کے لیے کافی آرڈر کی تھی، اور ارباز بوکھلا گیا تھا اس کے جانے کا سن کر۔ نہیں سر، کافی کی ضرورت نہیں ہے، میں ناشتہ کر کے نکلی ہوں اور مجھے آفس سے بھی دیر ہو رہی ہے۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھا تھا۔ آپ رکیں، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں سر، میرے پاس اپنی گاڑی ہے، میں اس پر چلی جاؤں گی۔ وہ جلدی وہاں سے اب نکل جانا چاہتی تھی۔ وہ خود اس کی نظروں سے خائف ہو رہی تھی۔ شاید وہ ارباز عالم کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی، یا پھر کیا تھا، اس کی حالت عجیب سی ہوئی تھی۔ وہ تیز چلتی ہوئی اس کے آفس سے نکل آئی تھی اور اپنی گاڑی میں بیٹھ اپنے آفس چلی گئی تھی۔ آفس کے لیے وہ تقریباً 1 گھنٹہ لیٹ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اسے آج باس سے ڈانٹ بھی پڑی تھی۔ پورا دن اس کا بہت عجیب سی کیفیت میں گزرا تھا، کسی کام میں دل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ بھٹک کر ذہن ارباز عالم کی طرف جا رہا تھا۔ عائرہ کے جانے کے بعد ناصر اندر آیا تھا۔ باس، آپ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میڈم کو اغوا کرنا ہے؟ تم کیا کہتے ہو ناصر؟ کیا مجھے اسے اغوا کر لینا چاہیے؟ مجھے نہیں پتا باس، آپ میڈم کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، مگر مجھے وہ ایک اچھی فیملی کی لگتی ہیں۔ اگر آپ اس کے منگیتر کو راستے سے ہٹا دیں تو اسے ڈائریکٹ نکاح کر سکتے ہیں۔ اغوا کر کے ان کو خود سے متنفر کرنے سے معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ناصر، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ دوسری ملاقات کرنے کے بعد ارباز عالم کے دل میں اس کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے عزت کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ اسی لیے اس نے ڈائریکٹ ان کے گھر رشتہ بھیجنے کی بات کی تھی، اور ارباز عالم نے اپنی آیا کو صادق صاحب کے گھر میں بھیجا تھا۔ آیا نے جب فاروق، صادق صاحب اور زبیدہ بیگم کے سامنے عائرہ کے رشتے کی بات رکھی تو وہ حیران ہوئے تھے۔ دیکھیے بہن، آپ گھر آئی ہیں، ہماری مہمان ہیں، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، مگر ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ بچپن سے طے کر رکھا ہے اور بہت جلد ہم اس کی شادی کرنے والے ہیں۔ اس نے ارباز عالم کو بتا دیا تھا۔ انکار پر تو ارباز عالم جیسے کوئلوں پر لوٹ رہا تھا۔ اب ایک ہی راستہ تھا اس کے پاس کہ سراج کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ شام کو جب عائرہ آفس سے واپس لوٹی تو زبیدہ بیگم نے بیٹی کو آج دوپہر میں ہوا سارا واقعہ گوش گزار کیا تھا۔ ماما، کون ارباز عالم؟ ارے تم ارباز عالم کو نہیں جانتی ہو؟ عالم انٹرپرائزر کے مالک۔ اس کی آیا آئی تھی، اور عائرہ میں تمہیں کیا بتاؤں، وہ ارباز عالم کی ملازمہ ہے، اور اس کے کپڑے اتنے بیش قیمتی تھے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ مگر ماما، آپ اسے کیسے جانتی ہیں؟ میں نے اسے انسٹاگرام پر دیکھا ہے۔ ماما، آپ انسٹاگرام پر اسے کب سے دیکھنے لگی؟ اور آپ اسے دیکھتی ہی کیوں ہیں؟ عائرہ کو تب چڑھی تھی ارباز نامے سے۔ ارے تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں نے کوئی انوکھا کام کر دیا ہو۔ ویسے ہی وہ بڑا مشہور ہے اور خوبصورت بھی، بس ہمارے پلے کا نہیں ہے، بہت امیر ہے ہم سے زیادہ، اور خود سے اونچوں کی طرف رشتہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ عائرہ میں تمہارے لیے ایسے ہی کسی شہزادے کے خواب دیکھتی ہوں۔ آج اللہ نے میری دعا قبول تو کر لی، مگر دیکھ لو ہم نے خود ہی گھر آئی نعمت کو ٹھکرا دیا۔ زبیدہ بیگم کو دل سے افسوس تھا اس رشتے کے انکار کرنے پر، مگر وہ اقرار بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ظاہر ہے شہر کے جانے مانے بزنس مین کے گھر وہ بیٹی بیاہ کر بھلا کیسے پوری اتر سکتی تھی۔ عائرہ، تمہیں پتہ ہے اس کی آیا بتا رہی تھی کہ ارباز عالم نے تمہیں کہیں دیکھا ہے، اور وہیں وہ تمہارے اوپر دل ہار گیا تھا۔ میں نے آیا
سے بہت کریدنے کی کوشش کی، مگر اس نے مجھے نہیں بتایا کہ اس نے تمہیں کہاں دیکھا ہے۔ تم بتاؤ، تم ارباز سے کہاں ملی؟ اور عائرہ کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ نہیں ماما، میں تو کبھی بھی نہیں ملی۔ جھوٹ مت بولو عائرہ، مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ کیا تمہاری مرضی؟ ماما کیسی باتیں کر رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور عائرہ نے اس دن ہونے والے واقعہ کے بارے میں اپنی ماں کو بتا دیا تھا۔ عائرہ تم کتنی پاگل ہو، تم اس کے آفس بھی چلی گئی۔ ماما میں تو بس تھوڑی دیر کے لیے گئی تھی اور پیسے دے کر واپس آ گئی۔ اب آپ کو بتاتی تو آپ نے تو ڈانٹنا ہی تھا۔ میں نے سوچا چپکے سے جا کر اس کے پیسے دے دیتی ہوں اور اس کا احسان اتار دوں گی۔ میں نے تو شکریہ بھی ادا کیا تھا، مجھے کیا پتا وہ رشتہ گھر بھیج دے گا۔ تمہارے بابا نے آپا کو فون کر کے آج شام گھر پہ بلایا ہے اور رشتے کی ڈیٹ فائنل کرنے والے ہیں۔ ارباز عالم کے رشتے کے بعد وہ بہت گھبرا سے گئی ہیں، پتہ نہیں کیوں، مگر وہ اب جلد ہی تمہاری شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور وہ بیچاری چپ چاپ ماں کا منہ دیکھتے رہ گئی تھی، اور ایسے ہی ہوا تھا۔ 2 ہفتے کے بعد اس کی شادی کی ڈیٹ فائنل ہو چکی تھی۔ 10 دن رہ گئے تھے اس کی شادی کو، اور وہ کسی کام میں بھی حصہ نہیں لے رہی تھی۔ بلا وجہ کی اداسی اور کسل مندی سے چھائی تھی اس کی طبیعت پر۔ اس نے جاب سے بھی ریزائن کر دیا تھا۔ عائرہ اتنے کم دن رہ گئی ہیں اور ابھی تک تمہارا شادی کا جوڑا بھی سلیکٹ نہیں ہو پا رہا۔ اٹھو، جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں کپڑے چینج کر کے آتی ہوں، آج ہم شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ماما۔ زبیدہ بیگم جیسے ہی اسے اٹھا کر واپس مڑی تھی، عائرہ نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما تھا۔ زبیدہ بیگم نے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ ارے میرا بچہ، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ اور عائرہ ماں کے گلے سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ زبیدہ بیگم بھی اپنی بیٹی کے بچھڑنے کا سوچ کر پہلے ہی سے نڈھال سی تھی، اب تو ان کے بھی آنسو بند توڑ کر بہنے لگے تھے۔ عائرہ تم کہیں دور تھوڑی نہ جا رہی ہو، ادھر پاس ہی تو ہو، روز مجھ سے ملنے آیا کرنا، بلکہ میں بھی تم سے ملنے آ جایا کروں گی۔ اب رو مت، ہم تمہارے لیے شادی کا جوڑا لینے جا رہے ہیں، خوشی خوشی میرے ساتھ آؤ بیٹی، اور ادھر ادھر کی سوچوں کو جھٹک دو میری خاطر۔ ماما مجھے برا یہ لگ رہا ہے کہ بابا کو مجھ پر اعتبار ہونا چاہیے تھا نا، انہوں نے کیسے ارباز عالم کے ڈر سے میری اچانک رخصتی ہی طے کر دی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو عائرہ، تمہارے بابا تم پر جان دیتے ہیں، خود سے زیادہ وہ تم پر اعتبار کرتے ہیں۔ اگر اعتبار نہ کرتے ہوتے تو تمہیں یوں ہم اتنی آزادی دیتے؟ بیٹا وہ بہت بڑا آدمی ہے، اور اگر اس نے خود اپنی مرضی سے تمہارے لیے رشتہ بھیجا ہے تو وہ کچھ غلط بھی کر سکتا ہے۔ اور شکر ادا کرو تمہاری پھپھو کو اس بات کی ابھی تک بھنک نہیں پڑی، ورنہ وہ تو واویلا ہی مچا دیتی۔ ہاں، وہ تو طاق میں ہی رہتی ہیں کہ کب عائرہ صادق کوئی غلطی کرے اور ان کو باتیں کرنے کا موقع ملے، اور ہم ان کو موقع دیں گے ہی نہیں۔ وہ بیٹی کی تھوڑی چھوتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی۔ اچھا، اب فضول باتیں نہیں کرو، چلو تیار ہو جاؤ، آج ہم جا رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں ماں بیٹی شہر کے سب سے بڑے بوتیک میں گھوم رہی تھی۔ عائرہ کو کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ عائرہ تم یہاں اپنے لیے کچھ دیکھو، میں اس طرف تمہارے بابا کے لیے کچھ شاپنگ کر لوں۔ خود تو انہوں نے کچھ لینا ہی ہے نہیں۔ مما بابا کی شاپنگ میں کروں گی، آپ کو کیا پتا ان کو کیا سوٹ کرتا ہے اور کیا ان کو پسند ہے۔ آپ یہاں سے لہنگا دیکھ لیں، ویسے بھی شادی کا جوڑا میں نے آپ کی مرضی سے ہی بنوانا ہے، جو آپ پسند کریں گی میں وہی پہن لوں گی۔ وہ ماں کو زبردستی وہاں پر چھوڑتی خود جینٹس کلیکشن کی طرف بڑھ گئی تھی، اور ارباز عالم جو اسی کے پیچھے یہاں تک آیا تھا، اسے جینٹس کلیکشن کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر خود بھی اس کے پیچھے لپکا تھا۔ عائرہ، وہ آہستہ آواز میں اسے پکار گیا تھا، اور اس پکار پر وہ کرنٹ کھا کر پیچھے مڑی تھی۔ سامنے ہی ارباز عالم کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ اس نے ڈر کے مارے ادھر ادھر دیکھا۔ اپنے فیونسی کے لیے شاپنگ کر رہی ہو؟ وہ اسے جینٹس کلیکشن میں کھڑا دیکھ کر بول گیا تھا۔ جی نہیں، میں تو اپنے بابا کے لیے شاپنگ کر رہی ہوں، اس کا اتنا لیول نہیں ہے۔ سراج کا سوچتے ہی اسے غصہ آ گیا تھا۔
اور بنا سوچے سمجھے بول گئی تھی، جس پر اسے بعد میں پچھتاوا بھی ہوا تھا۔ وہ فوراً زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ اوہ، تو آپ کے بابا بھی آپ کے ساتھ آئے ہیں؟ نہیں، بابا نہیں آئے، ماما آئی ہیں، وہ اس طرف ہیں۔ میں بابا کے لیے شاپنگ کرنے آئی ہوں۔ اپنے بابا کی ساری شاپنگ میں ہی کرتی ہوں، وہ اصل میں میری شادی ہے نا، تو اس لیے۔ عائرہ نے جیسے جان بوجھ کر ارباز عالم کو اپنی شادی کا بتایا تھا۔ ہاں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی شادی ہے، مگر عائرہ، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آج تک کوئی لڑکی پسند نہیں آئی، آپ ہی پہلی وہ لڑکی ہیں جو مجھے اچھی لگی ہیں۔ دیکھیے ارباز عالم صاحب، میرے بابا آپ کو اس بات کا جواب دے چکے ہیں۔ شادی تو میں اپنے بابا کی مرضی سے ہی کروں گی، اور آئندہ آپ میرے سامنے مت آئیے گا۔ وہ وہاں سے ہٹنے لگی تھی جب ارباز نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اور عائرہ اس کی اس جرأت پر حیران رہ گئی تھی۔ میں معافی چاہتا ہوں، آپ کی اجازت کے بنا میں نے آپ کا ہاتھ چھوا۔ دیکھیے عائرہ، آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی، میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، مگر میں آپ کی رضامندی چاہتا ہوں، میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا۔ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میری شادی طے ہو چکی ہے، میں یہاں اپنی شادی کا جوڑا سلیکٹ کر رہی ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بچپن کے منگیتر کو چھوڑ کر آپ سے شادی کر لوں؟ اس کا مطلب بھی جانتے ہیں آپ؟ دیکھیے مسٹر، آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، اسی لیے آپ اس طرح کی باتیں افورڈ کر سکتے ہیں، مگر ہم بہت سادہ لوگ ہیں، اور سادہ لوگوں کے پاس بس ایک عزت ہی ہوتی ہے، اور مجھے میرے بابا کی عزت اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اور آئندہ میں نے کہا نا، میرے سامنے مت آئیے گا۔ وہ اچانک ہی غصیلے لہجے میں بولتی اسے چپ کروا گئی تھی۔ پچھلی 2 ملاقاتوں میں تو ارباز نے صرف اس کا نرم لہجہ ہی دیکھا تھا، اور ارباز یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ عائرہ غصے میں زیادہ پیاری لگتی ہے۔ وہ اس پر مسکرایا تھا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ میں کوئی جوک سنا رہی ہوں آپ کو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اور دوسری مجھ سے طرف شادی کھینچ کر کر لو لے گے گیا نا؟ تھا، وہ انگلیاں چٹکھانے لگی۔ اس کی اور آئینے کے نامعقول اور رستی سامنے آواز کے باوجود اسے لا معاذ کر نے کوئی کھڑا جواب کیا نہ تھا۔ دیا، خاموشی سے ایک عائرہ، طرف ہوتا سیڑھیاں خود کو بھی چڑھنے غور لگا۔ سے دیکھیں اور مجھے بھی۔ کیا آپ کے ساتھ میں جچتا ہوں، یا پھر وہ الو کا پٹھا؟ غور سے دیکھیں، میں نے آپ کے اس سراج کو دیکھا ہے، سوائے کتابیں رٹنے کی اس میں اور کوئی کوالٹی نہیں ہے۔ قسم سے عائرہ جی، اگر میرے ہم پلہ ہوتا تو میں چپ کر کے بیٹھ جاتا۔ اب میں ہر حال میں کوشش کروں گا کہ آپ کو پالوں، وہ بھی آپ کی اور آپ کی فیملی کی رضامندی کے ساتھ۔ کیونکہ زور زبردستی کرنی ہوتی نا، تو کب کا کر چکا ہوتا۔ اس کے پیچھے کھڑا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہا تھا، اور عائرہ آئینہ کے سامنے کھڑی اپنے پیچھے کھڑے شخص کی باتیں سن رہی تھی، اور اس کے جسم سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں کرنے والا، آپ فکر نہیں کریں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں آپ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا جس کی وجہ سے آپ کے بابا کی عزت پر حرف بھی آئے۔ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، اور ارباز عالم کا وعدہ خلاف نہیں ہے۔ تب ہی زبیدہ بیگم اس طرف آئی تھی۔ عائرہ، تم یہاں کھڑی ہو؟ چلو آؤ، آ کر اپنے لیے جوڑا سلیکٹ کر لو۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور زبیدہ بیگم کو دیکھ کر ارباز عالم نے جلدی سے منہ پر ماسک چڑھایا تھا، اور وہ بھی عائرہ کے پیچھے پیچھے آ گیا تھا۔ زبیدہ بیگم نے اسے کوئی سیل مین سمجھا تھا، اس لیے اس پر دھیان نہیں دیا۔ اب دیکھو اور پسند کرو، بہت تھکا دیا ہے تم نے مجھے۔ تو یہ اچھا لگ رہا ہے؟ زبیدہ بیگم نے پنک کلر کے لہنگے پر ہاتھ رکھا تھا، جب ارباز عالم ایک قدرے بھاری لہنگا نکال کر لایا تھا۔ میڈم، یہ دیکھیں، مجھے تو یہ بہت پیارا لگ رہا ہے، اور وہ لہنگا بہت پیارا بھی تھا۔ ارے یہ تو بہت پیارا ہے، دیکھو عائرہ بیٹا، وہ سیل مین پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، بڑا کوئی ڈفر ہے۔ میں نے اسے کہا مجھے اچھے اچھے لہنگے دکھاؤ، یہ دکھا ہی نہیں رہا تھا۔ نہیں ماما، مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے یہ پسند ہے۔ اس نے اسی پر ہاتھ رکھا تھا جسے زبیدہ بیگم نے اس کے لیے پسند کیا تھا۔ نہیں، یہ مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے بیٹا۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ 3 لاکھ۔ اور عائرہ کی آنکھیں پھیلی تھیں، کیونکہ وہ لہنگا 30 لاکھ کا تھا۔ ماما، مجھے یہ لہنگا نہیں پسند۔ چپ کر جاؤ، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں میری مرضی کا لہنگا پہننا ہے۔ بیٹا، یہ پیک کر دیں آپ، ٹھیک ہے؟
اور ارباز جس نے پاس کھڑے سیل مین کو آنکھیں دکھا کر وہاں سے بھگایا تھا وہ لہنگا اٹھا کر اس کے پیچھے گیا۔ زبیدہ بیگم نے 3 لاکھ دیا تھا، باقی کی پیمنٹ اس نے خود ہی کی تھی اور سیل مین سے کہہ کر وہ لہنگا آئرہ کی گاڑی میں رکھوا دیا تھا۔ جس طرح تمہارے لیے جوڑا میں نے سلیکٹ کر چکا ہوں وہ بھی تمہاری موم کی مرضی کے مطابق، اسی طرح تمہارا دلہا بھی میں ہی بنوں گا اور اس میں بھی ان کی ایسے ہی رضامندی شامل ہوگی۔ وہ اچانک سے کہیں سے اس کے پیچھے نمودار ہوا تھا اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتا پھر سے غائب ہو گیا تھا۔ اس شام آئرہ کی مایو تھی۔ نادانستہ طور پر بار بار آئرہ کا ذہن بھٹک کر ارباز عالم کی طرف جاتا تھا۔ کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں اس کے دل میں بھی یہی خواہش تھی، یا پھر شاید وہ چاہتی تھی کہ سراج سے اس کی شادی نہ ہو، کیونکہ اس کے دل میں بھی ارباز عالم آ بسا تھا۔ جیسا وہ اپنے لیے شوہر کا تصور دل ہی دل میں بنائے رکھتی تھی وہ بالکل ویسا ہی تھا۔ پوری رات اس کی کزنز نے خوب ہلا گلا کیا تھا۔ صبح وہ دیر تک سوئی رہی تھی۔ اگلی صبح تقریباً 11 بجے ساجدہ بیگم آئی تھی۔ ارے آپا خیریت، آج صبح صبح؟ بھائی بات ہی ایسی ہے، تم بھی سنو گے تو خوشی سے جھوم جاؤ گے۔ یہ میں تم لوگوں کے لیے مٹھائی لے کے آئی ہوں۔ سراج کی ایک بہت اچھی جگہ نوکری لگ گئی ہے اور وہ پہلے سے بھی دگنی تنخواہ دے رہے ہیں۔ ارے ماشاء اللہ، یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ ہاں مگر ایک پرابلم ہے اور میں تم سے یہی پرابلم ڈسکس کرنے آئی ہوں۔ اصل میں وہ لوگ سراج کو UK بھیج رہے ہیں، آج رات اس کی فلائٹ ہے۔ آپا کیسی باتیں کر رہی ہیں، 3 دن بعد بارات ہے۔ ہاں مجھے بھی پتہ ہے صادق، مگر ہم شادی ڈیلے بھی تو کر سکتے ہیں۔ آپا کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، ہم شادی ڈیلے کر دیں؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ کارڈز بنٹ چکے ہیں، خاندان بھر میں سب کو اطلاع ہو چکی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ شادی ڈیلے ہو سکتی ہے۔ دیکھو صادق، میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں آئرہ کے اچھے مستقبل کے لیے ہی کر رہی ہوں، اور اس کی پہلی تنخواہ پر اتنے پیسے آ جائیں گے جتنے ہم سال بھر میں بھی نہیں کما سکتے۔ اسے ایڈوانس بھی مل چکا ہے۔ میں تو بہت خوش ہوں۔ تم بھی ذرا ذہن پر زور ڈال کر سوچو، پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ پیسہ جیب میں ہو تو کوئی کسی کو بات نہیں کر سکتا، اور یہ خاندان والے ہمارے تلوے چاٹتے پھریں گے جب میرا بیٹا باہر چلا جائے گا، اور اس کے بعد وہ فیملی کو بھی ساتھ بلا لے گا وہاں پر۔ یہ لو تم منہ میٹھا کرو۔ انہوں نے مٹھائی والا ڈبہ کھول کر ایک لڈو نکال کر بھائی اور بھاوج کے منہ میں زبردستی ٹھونسا تھا۔ اچھا میں چلتی ہوں، ابھی مجھے بہت سارے کام ہیں۔ وہ جلدی سے وہاں سے کھسک گئی تھی اور آئرہ ان کے پیچھے لپکی تھی۔ اچھا وہ آپ نے مجھے بتایا نہیں، سراج کی کس کمپنی میں جاب لگی ہے؟ ارے ہاں وہ مجھے بتایا تو تھا، کوئی عالم انڈسٹری ایسا ہی کچھ بول رہا تھا۔ آئرہ کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ پھپھو مجھے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ایسا کریں سراج کو بھیج دیں باہر۔ ارے جیتی رہو میری بچی، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ یہ تمہاری ماں اور باپ تو دونوں ہی پاگل ہیں۔ اچھا تو آپ جائیں، بابا بھی غصے میں ہیں۔ ہاں ہاں میں چلتی ہوں۔ سراج بنا اپنے ماموں اور آئرہ سے ملے رات 2 بجے چلا گیا تھا، مگر صادق صاحب اور زبیدہ بیگم کو اس بات کی بھنک تک نہیں لگنے دی گئی تھی۔ کسی نے پورا دن گزر گیا تھا اور گھر میں مہندی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ صادق نے 2-3 دفعہ آپا کو فون بھی کیا تھا، مگر ان کا نمبر ہنوز بند تھا۔ صادق صاحب، زبیدہ بیگم نے آ کر ان کو پکارا تھا۔ زبیدہ بیگم کے چہرے کا اڑا رنگ دیکھ کر صادق صاحب کے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ ادھر آئیے ذرا، میری بات تو سنیں۔ مہمانوں والا گھر تھا، رات مہندی کا فنکشن تھا، اسی لیے لوگ آنا بھی شروع ہو چکے تھے۔ آپ کو پتہ ہے میری ابھی آپا سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے اچھا خاصا ڈانٹ دیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ تم لوگ کیوں شادی کی تیاریاں کر رہے ہو، جبکہ سراج تو آج صبح 2 بجے کا UK کے لیے جا چکا ہے اور وہ تو وہاں پہنچنے ہی والا ہوگا۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں اور یہی سچ ہے۔ اب کیا کریں، لوگوں کو کیا منہ دکھائیں؟ آپا کہاں ہیں؟ ان کو فون کر کے بلاؤ یہاں۔ وہ تو اسلام آباد ہیں، سراج کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئی تھی، ابھی تک واپس ہی نہیں آئیں۔ کہہ رہی ہیں 2 دن وہ رکنا چاہتی ہیں، مری گھومے پھریں گی۔ یہ آپا کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا کیا؟ میرا یہاں سب کے درمیان منہ کالا کر کے
وہ یہاں چھوڑ کر خود سیر سپاٹوں پر نکل گئی۔ حوصلہ رکھیں صادق صاحب، آپ ٹینشن نہ لیں۔ کیا ٹینشن نہ لوں؟ وہ میری بہن ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی ہیں؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا ہوا ہے صادق، سب ٹھیک ہے؟ نادر صاحب کی فیملی عائرہ کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے یہاں پہنچ چکی تھی۔ نادر صاحب کا بچپن کا دوست تھا صادق کا، اور ان کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات بھی تھے۔ کیا بتاؤں نادر، میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ یہ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ ارے بتاؤ نا صادق، چھپا کیوں رہے ہو؟ اور صادق صاحب نے ساری بات ان کو بتا دی تھی۔ یہ تو سچ میں بہت برا ہوا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکے تھے۔ برا صرف تمہیں لگ رہا ہے، وہ سب کے سامنے میری ناک کٹوا چکی ہیں۔ حوصلہ رکھو، ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے۔ اس میں کیا حل ہے؟ میری بیٹی کی کل بارات ہے، لوگ مہندی کے لیے آ رہے ہیں اور دلہا غائب ہے۔ میں کیا لوگوں کو بتاؤں؟ میری بیٹی کی بارات کل نہیں آئے گی، وہ بولتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ اگر میں کہوں کہ تمہاری بیٹی کی بارات کل اسی وقت آئے گی، میں عائرہ کا رشتہ اگر کہیں اور اچھی جگہ کروا دوں تو، مگر اتنی جلدی کوئی اچھا رشتہ کیسے ملے گا؟ اور میں اپنی بیٹی کو ایسے تھوڑی نہ بیاہ دوں گا۔ اور تمہارا تو کوئی بیٹا ہے نہیں۔ اگر میں کہوں وہ میرا ہی بیٹا ہے، جس طرح میں عائرہ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں اس طرح میں اسے بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اگر میں عائرہ کا رشتہ طے کر دوں تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ دیکھ لو نادر یار، مروا نہ دینا، میری پھول سی بچی ہے عائرہ، مجھے میری بیٹیوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ صادق تو ایسی بات کو جانتا ہے، میں تیرے خلوص پہ شک نہیں کر رہا نادر، مگر میں کیا کروں؟ میں اپنے کا ڈسا اب کسی پر بھروسہ نہیں کرا۔ وہ غیر نہیں ہے، وہ میرا بہت قریبی رشتہ ہے، اور وہ لوگ تو عائرہ کو چاہتے بھی ہیں بہت ہیں۔ پہلے بھی ایک دفعہ وہ رشتہ لا چکے ہیں۔ کون عائرہ کا رشتہ لا چکا ہے؟ ارباز عالم، نادر صاحب بولے تھے۔ ارباز عالم کا نام سنتے وہ تو جیسے ہل سے گئے تھے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے نادر؟ وہ کہاں اور ہم کہاں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک بہت سلجھا ہوا اور نیک ماں کا بیٹا ہے۔ میں تمہیں بتاتا رہتا ہوں نا منزہ آپا کے بارے میں، میری منہ بولی بہن۔ ہاں ہاں، منزہ آپا کے بارے میں میں نے سنا ہوا ہے، وہ انہی کا بیٹا ہے۔ بے شک میرا ادھر زیادہ آنا جانا نہیں ہے، مگر منزہ آپا کو تو تم جانتے ہی ہو، وہ کتنی اچھی اور نیک صفات خاتون تھی، اور ارباز عالم بھی بالکل ویسا ہی ہے۔ نہیں نہیں نادر، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ دیکھو صادق، تم غلط کر رہے ہو۔ مجھے ارباز عالم نے خود کہا تھا کہ وہ عائرہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر میں نے اسے بتا دیا تھا اور تم نے بھی منع کر دیا تھا، تو پھر میں نے تم سے ذکر ہی نہیں کیا کہ فائدہ جب عائرہ بیٹی کا رشتہ بچپن سے طے ہے، مگر اب حالات کچھ اور ہیں۔ ٹھیک ہے، تم بلا لو۔ صادق صاحب نے اچانک سے ہی بول دیا تھا، اور زبیدہ بیگم تو آنکھیں پھاڑے ان کو دیکھ رہی تھی۔ صادق صاحب، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بہت بڑے لوگ ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے اتنے امیر لوگوں سے۔ تو کیا کروں؟ پورے شہر کے سامنے اپنی بیٹی کے شفاف کردار پر داغ لگوا دوں؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، میں باتیں نہیں سن سکتا۔ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے تو بتاؤ، صادق صاحب چلائے تھے، اور آج زندگی میں پہلی بار وہ اتنا اونچا بول رہے تھے۔ نادر صاحب تو جیسے پہلے ہی تیار بیٹھے تھے، انہوں نے ارباز عالم کو کال کی تھی۔ آج صبح ہی ارباز نے نادر صاحب کو کال کر کے بتایا تھا کہ سراج UK جا چکا ہے، مگر نادر نے ناعلمی کا اظہار کیا تھا۔ ماموں جان، اب میری زندگی کی خوشیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، اگر موم ہوتی تو کیا ان کو بھی منع کر دیتے آپ؟ ارباز، تم ٹھیک نہیں کر رہے مجھے پتا ہے میرا طریقہ غلط ہے ماموں جان، مگر نیت صاف ہے، میں عائرہ کو بہت چاہتا ہوں، پلیز کوشش کروں گا، مگر تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، عائرہ کی خوشیوں کی ضمانت تمہیں دینی ہوگی، اس کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھوں گا۔ وہ چہکا تھا، اور نادر صاحب اتنا تو جانتے تھے اپنے بھانجے کو۔ اصل میں نادر صاحب جہاں پہلے رہتے تھے، منزہ بیگم ان کے ساتھ والے گھر میں ہی رہتی تھی، اور ان دونوں گھرانوں کا آپس میں بہت پیار تھا۔ اس کے بعد منزہ آپا کی شادی عالم خان سے ہو گئی تھی، اور اتنے اونچے گھر میں بیاہنے کے بعد نادر صاحب کبھی دوبارہ منزہ آپا سے نہیں ملے تھے، مگر وہ اکثر ہی فون پر ان سے بات چیت کر لیتے یا کبھی ان سے ملنے بھی آ جاتی تھی۔ منزہ بیگم اکلوتی تھی، ان کا کوئی بھائی بہن نہیں تھا۔ 10 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد تو نادر صاحب نے بالکل ہی رابطہ ختم کر دیا تھا۔ اتنے سال بعد ارباز عالم خود نادر صاحب سے فون پر کبھی کبھار بات کر لیتے تھے، بس ان کی اتنی ہی بات چیت ہوتی تھی، مگر ابھی کچھ دن پہلے ہی ارباز نے خود ان سے ملاقات بھی کی تھی، اور ان کو سارا معاملہ گوش گزار بھی کیا تھا، اور اب ارباز عالم صادق صاحب کے سامنے ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ صادق صاحب کے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، ان سے تو کوئی بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی، مگر یہ تھا کہ وہ ارباز عالم کی پرسنالٹی سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ انہوں نے رشتہ پکا کر دیا تھا، اور مقررہ وقت پر عائرہ کی بارات آئی تھی، مگر پہلے سے بھی زیادہ دھوم دھام اور جشن کے ساتھ آئی تھی۔
صادق صاحب کو آئرہ ویسے ہی بہت پیاری تھی اور جو سچویشن بن چکی تھی ان کے تو آنسو رک ہی نہیں رہے تھے، جبکہ آئرہ بھی بار بار اپنے پاپا کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ مجھے معاف کرنا میری بچی، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کر دی۔ صادق صاحب دل سے شرمندہ تھے کیونکہ انہوں نے آئرہ کی مرضی دریافت کیے بنا ہی رشتے پر ہاں کر دی تھی۔ بابا، آپ میرے بابا ہیں اور آپ جو کریں گے میرے لیے اچھا ہی کریں گے۔ آئرہ رخصت ہو کر ارباز عالم کے عالی شان گھر میں آئی تھی اور اس کے گھر کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ آپ کا گھر تو بہت خوبصورت ہے، میرا گھر پہلے خوبصورت نہیں تھا، اب آپ کے آنے سے خوبصورت ہو گیا ہے۔ وہ محبت سے بولا تھا، میں نے کہا تھا نا میں آپ کو آپ کی فیملی کی رضامندی کے ساتھ بیاہ کر لاؤں گا، اور دیکھیں آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ آئرہ مسکرائی تھی، آج اس کے لبوں کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھی۔ ویسے مجھے لگا نہیں تھا کہ آپ یہ سب کر پائیں گے۔ ہاں مجھے بھی تھوڑا ڈاؤٹ تھا، مگر وہ انجینئر تو جلدی میرے قابو میں آ گیا تھا۔ سراج کا سوچ کر آئرہ ہنسی تھی، وہ ایسا ہی ہے، پیسے پر مرنے والا۔ اچھا چھوڑو، آؤ اندر چلتے ہیں، وہ اس کا ہاتھ تھامے بولا تھا اور آئرہ نے اس کا ہاتھ تھامے ارباز عالم کے گھر کی دہلیز پار کی تھی جہاں پر خوشیوں نے ان دونوں کا استقبال کیا تھا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔